اس کو 4 مرتبہ آہستہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بلند آواز سے 4 مرتبہ مزید پڑھیں گے، جبکہ ہمارے احناف کے نزدیک بس صرف 4 ہی مرتبہ اس کو پڑھیں گے، یعنی صرف بلند ہی آواز میں اس کو پڑھیں گے۔ ترجیح جو ہے رجع یرجع ترجیحاً سے معنی ہے دہرانا، تو چونکہ وہ 4 مرتبہ آہستہ پڑھتے ہیں، 4 مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام ترجیح رکھا گیا ہے۔ یہ احناف کے نزدیک جو ہے ترجیح نہیں ہے، شافعیہ کے نزدیک ترجیح ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کل کہ آج کل جو ہے حنفیہ کا مذہب اتنا مضبوط ہے الحمدللہ کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ کسی بھی چاہے شافعی المسلک کو، حنابلہ مسلک کو، مالکیہ کا مسلک، کسی بھی اذان میں آج کل پوری دنیا کے ہر کونے میں کسی میں بھی ترجیح نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے مذاہب میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل اس پر جو ہے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری ہی اذان جو کہ 17 کلمات پر مشتمل ہے، اسی میں کیا ہوگا، اسی پر ہی آج کل عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال اسباق جو ہے وہ یاد کیا کرو، کل انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا وہ بھی یاد کر لے، سمجھا کہ 9:30 پر میں بھیج دوں گی، 10 سے پہلے آپ لوگوں کا کیا کرنا ہے نا، مجھے سینڈ کرنا ہے سبق یاد کیا کرے اچھا ایک ساتھ میں۔ سوال جی ایک سوال پوچھنا تھا، وہ آپ آئمہ ثلاثہ جب کہتے ہیں تو آپ امام محمد، امام یوسف اور امام ابو حنیفہ کو وہ کرتے ہیں کہ نہیں، وہ امام حنفی اور شافعی اور مالکی کو کرتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ سے جب میں بولتی ہوں تو پھر اس سے امام ملک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں، لیکن جب میں کہتی ہوں ہمارے ائمہ ثلاثہ، ہمارے کا لفظ جب میں بولتی ہوں نا ہمارے ائمہ ثلاثہ، تو پھر اس سے مراد جو ہے امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ ایک ظفر جو ہے، امام ظفر، وہ کون سے مسلک سے ہیں؟ وہ بھی امام؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی شاگرد ہے۔ اس طرح ایک امام حسن بن زیاد، وہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے، لیکن چونکہ یہ صاحبین جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ بھی ہم لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم زیادہ تر وہ جو ہے اسی کو ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے امام ظفر بھی اچھا ہمارے علماء میں سے ہے، ہاں ہمارے فقی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ریکارڈنگ میں آپ نے کہا تھا میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گی، تو وہ پتہ نہیں میں نے تو سنا نہیں، پھر دوبارہ پتہ نہیں آپ نے بتایا تھا کہ نہیں، تو وہ میک ہاں شور کرنا تھا۔ نہیں بتایا تھا میں نے خیال سے، ہاں نہیں بتایا تھا، وہ کسی دن بتا دوں گی انشاءاللہ پہ۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، اوکے چلو شروع جزاک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاقامۃ مثل الاذان، اقامت اذان کی طرح ہے، یعنی ایک اذان ہوتا ہے نا، اذان کس چیز کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ اب جو ہے کیا ہے، یعنی مردوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے جماعت کے لیے کیا کرو، تیاری کرو، یعنی جماعت نماز کے لیے تیاری کرو۔ اور اقامت جو ہوتے ہیں وہ 1 منٹ پہلے، یعنی نماز کے کڑے ہونے، جماعت کے کڑے ہونے سے پہلے 1 منٹ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ تو وہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے، یہ اذان جو ہے وہ کیا اس لیے ہوتا ہے تاکہ مرد جو ہے وہ جماعت کے لیے تیاری کرنا شروع کرے، اور اقامت اس لیے ہوتا ہے تاکہ مرد تاکہ یہ خبر دیا جائے کہ جماعت کیا ہو گئے، کھڑی ہو گئے، اسی وجہ سے جماعت کی فوراً، اقامت کے فوراً بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، جماعت شروع ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو دیکھو والاقامۃ مثل الاذان، اقامت بھی مثل اذان ہوتا ہے، تو اقامت بھی اذان کی طرح، جتنی 17 کلمات ہیں نا اذان میں نا، ہمارے نزدیک جو ہے 15 کلمات ہے اذان میں، تو اسی طرح اقامت میں بھی 15 کلمات ہوتے ہیں، لیکن حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد جو قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح 2 مرتبہ جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے، تو اقامت میں ہمارے نزدیک کو، یعنی احناف کے نزدیک جو ہے 17 کلمات آتے ہیں، اور اذان میں جو ہے 15 کلمات آتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت میں جو ہے کتنی کلمات آتے ہیں، 11 کلمات آتے ہیں، کتنی کلمات آتے ہیں، 11 کلمات، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان میں 19 کلمات ہے، ان کی نزدیک اذان میں 19 کلمات ہے اور اقامت میں 11 کلمات ہے، 19 کلمات تو میں نے بتا دیا کہ ہم 15 اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ شہادتین کی کلمات جو ہے نا، ہم اس کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 کو زائد پڑھتے، تو اسی وجہ سے
ان کے 19 بنتے ہیں. اقامت میں وہ ہر اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر ایک کا باقی جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان وہ ان تمام یہ تمام کلمات تو 2 مرتبہ ہے نا اذان میں. وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں یہ ایک مرتبہ. دیکھو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ ایک مرتبہ ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاۃ, وہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہوگا. سمجھ آ گئے؟ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تو دیکھو 11 کلمات ان کے نزدیک ہے. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 11 نہیں بلکہ 10 ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر میں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر شروع میں بھی 2 مرتبہ ہوگا, آخر میں بھی 2 مرتبہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہوگا, باقی ایک کلمہ جو ہے ایک مرتبہ ہوگا. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر تو 2 مرتبہ ہوگا, لیکن یہ باقی جو ہے نا وہ بھی ایک مرتبہ ہوگا. قد قامت الصلاۃ بھی وہ 1 مرتبہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ. اسی وجہ سے ان کے نزدیک جو ہے اقامت کی کلمات 10 ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 ہے اور ہماری نزدیک 17 ہے, جو اذان کی طرح ہے نہیں. چونکہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ ہے تو 15 جمع 2 تو پھر 17 بنتے ہیں ہمارے نزدیک. ہمارا والا قول جو ہے مفتابی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عمل بھی اسی طرح تھا. اذان بھی اس طرح دیتی جس طرح ہم کہتے ہیں اور اقامت بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح ہم. دلائل کی طرف نہیں جائیں گے, سمجھ آئے؟ دلائل بھی بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ آپ لوگ تحاوی میں پڑھ لیں گے آگے. بہرحال والاقامت مثل الاذان, اقامت جو ہے وہ اذان کی طرح الا انه يزيد فيها بعد حی علی الفلاح وقد قامت الصلاۃ, مگر یہ کہ اقامت میں زیادہ کیا جائے گا کس چیز کی؟ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ زیادہ کیا جائے تو 17 بنتے ہیں. وَيَتَرَسَّلَ فِي الْأَذَانِ, اذان کو ٹہر کر دیا جائے گا, جیسے اللہ اکبر. اسی طرح تھوڑا سا خاموش ہو جاتے ہیں, پھر اللہ اکبر, تو یہ ترسل ہے ٹہر کر پڑھنا. جبکہ وَيُحَدِّرُ فِي الْإِقَامَةِ, اقامت میں جلدی پڑھے, جیسے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ, تو اس طرح جلدی پڑھنا جو ہے یہ اقامت میں ایسا. اچھا آگے جو ہے آداب ذکر کرتے ہیں, اذان کے آداب ذکر کرتے ہیں. وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ, یعنی اذان اور اقامت دونوں کو جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کیا جائے. تو چونکہ جو ہے یہ ان دونوں میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, مناجات ہوتے ہیں نا, ذکر اللہ ہے نا, تو اسی وجہ سے جو ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے اذان, قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیا. لیکن اگر بغیر منہ کرے تو بھی اذان ادا ہو جائے گا. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ, یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یعنی جب وہ اذان میں جو ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک پہنچ جاؤ تو حول وجہہ, تو کیا کرنی چاہیے؟ یمیناً و شمالاً, تو اپنے چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہے یہ کیا کرنی چاہیے؟ گھمانی چاہیے. تو چونکہ حی علی الصلاح کے معنی ہے آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح کے معنی ہے آؤ کس چیز کی طرف؟ کامیابی کی طرف. تو چونکہ اس میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کی طرف مخاطب ہونا ہوتا ہے نا, مخاطب ہونا یعنی اے لوگوں آؤ نماز کی طرف, اے لوگوں آؤ کس چیز کی طرف؟ کامیابی کی طرف. تو اسی وجہ سے صرف جو ہے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا بلکہ دائیں بائیں جو ہے لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہیے کہ سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنے چاہیے, یعنی آنا چاہیے. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَعَالِ, اچھا آگے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی, یہ تو جماعت کا مسئلہ ہے نا, کہ اگر کسی کا کسی قافلے کا یا کسی یعنی ایک سے زیادہ 2 لوگ 3 لوگ جو ہے کسی کا نماز قضا ہو گئے نا, قضا ہو گئے, کسی کے فرض نماز جو ہے وہ قضا ہو گئے. اب وہ اس قضا کا کیا کرنا چاہیے؟ بجماعت لوٹانا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بجماعت لوٹانا چاہتے ہیں. تو پھر امام قدور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قضا نماز بجماعت پڑھنا چاہتے ہے تو پھر اذان بھی دے گا اور اقامت بھی دے گا. لیکن اگر ایک سے زائد نمازوں کو لوٹانا چاہے, مطلب 2 نماز قضا ہو گئے, 3 قضا ہو جائے, تو وہ ایک ساتھ لوٹانا چاہتے ہو تو پھر مستحب یہ ہے کہ شروع کے لیے تو اذان اور اقامت دونوں ہے, لیکن دوسری نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں بھی دے سکتے ہیں اور صرف اقامت بھی دے سکتے ہیں. اچھا دونوں پر دلیل یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی
غزے سے واپس آ رہے تھے تو کسی جگہ ٹھہراؤ کیا، سمجھ آ گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال آپ لوگوں نے آپ سب قافلے کو جگانا ہے. اس نے کیا ذمہ داری بھی لی ہے کہ ٹھیک ہے میں سوتا نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھیں بند ہو گئے تو سب قافلہ جو ہے وہ سو گیا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ کیا فجر کی وقت ہے، سمجھ آئے؟ فجر کیا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ کیا ہو گیا، طلوع ہو گیا. جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آنکھ کھل گئی، سمجھ آئے؟ تو سب کی تو نماز قضا ہوگی نا فجر کی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جو ہے یعنی تھوڑا سا قافلہ چل کر جو ہے آگے جب وہ مکروہ وقت داخل ہوئے یعنی ممنوع وقت چلا گئے تو پھر جو ہے اذان بھی دی اس قضا نماز کے لیے اور ساتھ میں اقامت بھی کی. اور اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ نماز کی قضا ہونے پر اقامت اور اذان پر دلیل یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق پیش آئے تو خندق کھودنے میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ کیا کرے 4 نمازیں قضا ہو گئی. کیا ہو گئے؟ ظہر، عصر، مغرب، 3 تو قضا ہو گئے نا. اور ان 3 نمازوں کی قضا جو ہے عشاء کے ساتھ کی. پہلے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں کی. پھر اس کے بعد جو ہے قضا کے لیے اذان شروع والے تو اذان اور اقامت دونوں کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر نماز کے لیے اقامت کی. تو اسی وجہ سے امام قدور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا. دیکھو وَيُؤَذِّنُ لِفَائِتَتِ وَيُقِيمُ کہ فائتہ نماز کے لیے بھی اذان دے، وَيُقِيمُ اور اقامت دے. فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ بس اگر کئی نمازیں کسی سے قضا ہوئی اذن للأولیٰ تو پہلے کے لیے اذان دے، وَأَقَامَ اور اقامت دے، اقامت بھی دے اور اذان بھی دے. وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ اور دوسری نماز کی قضا جو وہ کر رہے تو اس میں اختیار ہے. إِنْ شَاءَ أَذَّنَ اگر چاہے اذان دے یا نہ دے، وَأَقَامَ لیکن اقامت دینا ہے. وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ کیونکہ اذان جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتا ہے تو دوسری نماز میں تو سب لوگ شامل ہوتے ہیں نا، تو اس کو تو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ اقامت جو ہے وہ نماز کے کھڑے ہونے کی خبر دی تو وہ تو سب کے لیے پیش آتا ہے. وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ اور اگر چاہے تو اقامت پر اختصار کرے. ہم بھی آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک شخص جو ہے اذان دینا چاہتا ہے یا اقامت دینا چاہتا ہے تو آیا اس کے لیے جو ہے باوضو ہونا ضروری ہے یا باوضو ہونا ضروری ہے، یا کسی کو غسل کی ضرورت تو اس نے بغیر غسل کی جو ہے اس نے اذان دیا. تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ایک اذان ہے اور ایک اقامت ہے، اس طرح ایک وضو ہے ایک غسل ہے. بس اذان کے بارے میں اگر کوئی باوضو ان کے لیے تو پہلے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ یعنی اذان مؤذن کے لیے تو جو ہے مستحب یہی ہے کہ وہ جو ہے باوضو کیا کرے، اذان دے. کیا کرے؟ باوضو اذان دے. کیونکہ لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے بلا رہے، نماز کی تیاری کے لیے بلا رہے اور خود جو ہے بے وضو ہے یعنی تیار نہیں ہے خود نماز کے لیے. اسی وجہ سے مستحب تو یہ ہے کہ وہ باوضو اذان دے. لیکن اگر بے وضو ہو، کیا ہو؟ اگر بے وضو تب بھی جائز ہو جائے گا. کیونکہ اذان جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ کے لیے جو ہے وضو کرنا شرط نہیں ہے. سمجھا؟ یہ تو وضو کے بارے میں مسئلہ ہوا. لیکن اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو یعنی جنابت، کسی کو احتلام ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا لیکن جنابت یعنی غسل فرض پر ہوا، اس نے جو ہے بغیر غسل اس نے جو ہے وہ کیا ہو گیا اذان دیا تو پھر جو ہے اذان کی دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. دیکھو بے وضو ہونے میں جو ہے جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے غسل جناب یعنی بغیر بے غسل میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اذان دینا کیا ہوگا؟ یہ مکروہ ہوگا. دوسری اقامت کے بارے میں، اقامت تو بغیر غسل دے نہیں سکتے کیونکہ وہ تو یعنی غسل یعنی پھر تو وہ تو یعنی مکروہ تحریمی میں چلا جاتا ہے. سمجھا کہ دے سکتے ہو لیکن مکروہ تحریمی چلا جاتا ہے. اچھا اقامت کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اس میں بے وضو ہونا. دیکھو اذان میں بے وضو ہونا جائز ہے لیکن یہاں پر اقامت میں بے وضو ہونا جو ہے وہ مکروہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مکروہ اسی وجہ سے ہوگا نا کہ اذان اقامت کے بعد فوراً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اس آدمی کا جو مقیم ہے، سمجھے، اقامت دینے والا وہ جو ہے اس کا وضو نہیں ہے یعنی اس کا وضو نہیں ہے اور وہ تو پھر تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو جماعت سے بھاگے گا، وضو کے لیے بھاگے گا، پھر اس سے جو ہے ایک رکعت یا کتنی رکعت جو ہے چھوٹ جائے گی. اسی وجہ سے اس کے لیے جو ہے بے وضو ہونا کیا ہے یہ وہ ہے بے وضو ہونا مکروہ ہوگا. اذان میں مکروہ تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے. دیکھو وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَىٰ طُهْرٍ مناسب ہے مؤذن اور مقیم کے لیے کہ وہ اذان دے یا
اقامت طہر پر، فإن أذن على غیر وضو، پس اگر اذان دیا بغیر وضو کے جازہ تو یہ جائز ہو جائے گا. ویکرہ ان یقیم علی غیر وضو، اور مکروہ ہے اقامت دینا بغیر وضو کے. او یؤذن، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ اذان دے کس حال میں، وہ جنوب، اس حال میں کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو. ولا یؤذن لصلاۃ قبل دخول وقت ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ وقت سے پہلے اذان نہ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ بغیر، کیونکہ جب وقت داخل ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر نماز بلانے کے لیے کیا فائدہ ہے. لیکن یہ فجر کی نماز میں نا، فجر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی 4 نمازوں میں تو نہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو وقت سے پہلے اذان نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے یہ، لیکن فجر کے بارے میں امام ابو یوسف، ہمارے علماء میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف رات کے بعد جو ہے یہ فجر کے لیے، یعنی دخول وقت سے پہلے جو ہے اذان دیا جا سکتا ہے. اصل میں ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت اذان دیا تھا. دوسرے حدیث ثابت ہے کہ نہیں، فجر کے لیے الگ سے وقت دیا تھا. تو ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، یہ طرفین کے قول پر فتویٰ ہے. سمجھے کہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ فجر کو بھی بغیر، یعنی دخول وقت سے پہلے نہیں دیا جا سکتا. وہ ہم اس کو جو جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ وہ اذان جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کس چیز کے لیے تھا؟ تہجد کی نماز کے لیے تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کو، اور ان لوگوں کے لیے جو رات کے وقت کام کرتے، ان کو واپس سحری کے لیے بلانے کے لیے ایک اذان کیا جاتا تھا. تو وہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں تھا. فجر کی نماز کے لیے الگ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا اذان دیتے تھے، اور یہ تہجد والی اذان جو ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے. دیکھو، ولا یؤذن لصلاۃ قبل دخول وقت ہے، اور اذان نہ دیا جائے کسی بھی نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے. ولا الا فی الفجر، مگر سوائے فجر کے. عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. آگے، باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، یہ باب ہے اس کے بیانی نماز کی شرائطوں کے بیان میں جو کہ نماز سے پہلے مقدم ہوتا ہے. ایک شرط ہوتا ہے نا، ایک رکن ہوتا ہے. رکن جو ہے، شرط جو ہے وہ ہمیشہ خارج شے ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا کیا ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے تو فرض ہوتا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے. ایک رکن ہوتا ہے، وہ کیا، وہ داخل الشے ہوتا ہے. سمجھیں کہ اس چیز میں داخل ہوتا ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ نماز کے لیے کتنے فرائض ہے؟ 13 فرائض ہے. ان میں سے 7 جو ہے کیا ہے، ان میں سے 7 جو ہے شرائط ہے اور 6 جو ہے رکن ہے. 7 شرائطوں میں سے ہم نے ایک جو ہے وہ ایک تو پڑھ لیا، وقت جو ہے ہم نے پڑھ لیا. سمجھ آ گئی ہو؟ اب باقی جو ہے جو چیز جو ہے یہاں پر اس کا بیان ہے. دیکھو، یجب علی المصلی، واجب ہے مصلی پر، نماز پڑھنے والے پر، نمازی پر، ان یقدم الطہارۃ، کہ وہ مقدم رکھے طہارت کو. طہارت کو من الاحداث، احداث ہر قسم کی، حدث والانجاس ہر قسم کی نجاست ہے. احداث سے مراد بدن کا پاک ہونا، انجاس سے مراد کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. علی ما قدمناہ، اس طریقے کے مطابق جو ہم نے پیچھے ذکر کیا. یعنی احداث سے پاکی ہم کسی طرح حاصل کرتے ہیں، وضو کریں گے اور اسی طرح غسل کریں گے اگر غسل فرض ہو، یعنی حدث اصغر، حدث اکبر. انجاس سے ہم کسی طرح پاک، اگر غلیظہ ہو تو اس کے لیے الگ طریقہ، خفیف اور نجاست خفیف ہو تو الگ طریقہ ہے، نجاست مری ہو تو الگ طریقہ ہے، نجاست غیر مری ہو تو الگ طریقہ ہے. تو اسی جو نجاست ہو اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا. تو دیکھو، اس جملے میں کیا ہے، 3 شرائط ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. تو 3 شرائط تو یہ ذکر ہوئی، اور پیچھے وقت کا ذکر ہے. تو دیکھو 4 شرائط ہو گئی. یاد رکھو 4 شرائط ہو گئی، 3 شرائط باقی ہے. کیا 5واں شرط، وَيَسْتُرُ عَوْرَتُهُ، اور نمازی کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے اس پر کہ اپنے سطر کو ڈھانپ لے. کیا کر لے، سطر کو چھپا لے. اب مرد کے لیے الگ سے سطر ہے، باندی کے لیے الگ سے سطر ہے، آزاد عورت کے لیے الگ سطر ہے. مرد کے لیے جو ہے، یعنی نماز، سمجھے میں نماز کی بات کرتے ہو، پردے، عام پردے کی بات نہیں کرتی ہوں. نماز جو ہے، نماز کے لیے، مرد کے لیے نماز میں کتنا سطر چھپانا چاہیے؟ تو اس کا مقدار احناف کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک ناف کے نیچے
नाफ की नीचे से लेकर घुटनों शामिल घुटनों महा घुटने, समझा कि घुटने भी इसमें शामिल, यानी घुटने की नीचे तक क्या है ये सतर है किस चीज के लिए, मर्द के लिए, कि उसके लिए ये जरूरी है कि वो नमाज में इस सतर को छुपाए, समझा के। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नहीं, नाफ इसमें शामिल, उनके नजदीक नाफ शामिल है, घुटने शामिल नहीं है। हमारे नजदीक नाफ शामिल नहीं है, घुटने शामिल है हमारी। अच्छा, उनकी भी दलील है, हमारी भी दलील है, समझा गए। बहरहाल जो शाफिया है वो उसी के मुताबिक अमल करे। हम चूंकि अहनाफ है, इसी वजह से हम नाफ को शामिल नहीं करते, घुटनों को शामिल करते हैं। हमारी दलील यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये घुटना भी सतर में दाखिल है, क्या कि घुटना भी सतर में दाखिल है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि एक मरतबा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे ख्याल से अनस रज़ियल्लाहु ताला या ज़ैद बिन हारिस, इन दो सहाबी में से एक है, ज़ैद बिन हारिस या ना ज़ैद बिन साबित या अनस रज़ियल्लाहु, इन दोनों में से एक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंट पर सवार था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक जो था वो किससे मिल रहा था, समझा ये, वो सवार जब होता है ना तो वो धक्के खाता है, समझा के। तो बार बार उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक जो था वो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिल रहा था। तो वो इस्तेदलाल करते हैं कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना जो था उसी से टच हो रहा था, तो अगर वो दाखिल होता तो फिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों दाखिल या क्या करते, क्यों शामिल, क्यों जिक्र करते। तो हम उसको कहते हैं कि देखो ये हो सकता है कि जिस वक्त जो है वो टच हो रहा था यानी मिल रहा था, तो उस वक्त जो है उस पर कपड़ा हो, ये तो नहीं है कि बगैर कपड़े उसके साथ मिल रहा था और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक देखा हो, नहीं, हो सकता है कि उस पर कपड़े होती, इसी वजह से आपका ये इस्तिदलाल जो है ताम नहीं है। बहरहाल तो औरत मर्द के लिए कितना सतर है, नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, नाफ से नीचे से लेकर घुटने तक को, यानी अब ये मसला होता है ना, बस मर्द जो है वो बनियान पहनते हैं, समझे, तो बनियान में नमाज पढ़ना तो जायज हो जाएगा लेकिन मकरूह होगा, समझा कि मकरूह होगा। इनकी दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कुरान में क्या है, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि ए मुसलमान, ए मोमिन, तुम क्या करो, सतर को छुपाओ हर सलात के वक्त, हर नमाज के वक्त। बहरहाल देखो यस्तुरु औरतु, और छुपाए अपना सतर, वल औरतु मिनर रजुले, और औरत और मर्द का क्या है औरत, यानी सतर ये है माता सूरत रुकबते, नाफ से नीचे, नाफ के नीचे से लेकर रुकबा तक, इलाया है ना तो मुकाया भी शामिल होगा। वह रुकबत औरत दून सुरा, और घुटना जो है वो सतर में शामिल होगा नाफ के अलावा। दूसरी औरत का, दूसरी मर्द औरत की पे दो किस्म होते हैं, एक बांधे होते हैं, आजकल तो बांधिया नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये इमाम खुद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की, इस वजह से मैं भी जिक्र करती हूँ। एक बांधी होती है और एक को क्या होती है, एक आज़ाद औरत। आज़ाद औरत का चेहरे और हाथ पाँव के अलावा पूरा का पूरा बदन जो है वो नमाज में सतर, और मैंने कहा मैं पर्दे की बात नहीं करती हूँ, समझा कि मैं सिर्फ नमाज की औरत सतर की बात करती हूँ, समझा के। आजकल चूंकि फितने का जमाना है, इसी वजह से बाहर से निकलना जो है वो पूरा कपड़ा, चेहरा, पाँव, हाथ, ये सारा का सारा जो है वो औरत जो है उसको चाहिए कि वो पर्दा करे इन तमाम चीज़ों का। बहरहाल नमाज की बात हो रही, तो नमाज में चेहरा और हाथ पाँव के अलावा जो है, यानी हाथ और पाँव के अलावा जो है बाकी पूरा बदन का छुपाना आज़ाद औरत के लिए सतर। इसके बाहर अगर इसमें चुताई से ज्यादा खुल जाए तो फिर उसका नमाज नहीं होगा। दूसरी नंबर पर बांधना, बांदी का क्या है, बांदी का ये पर्दा जो है ना औरत, यानी नमाज में बांदी का पर्दा जो है वही है जो कि आज़ाद मर्द का है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक, घुटने शामिल है, नाफ शामिल नहीं, लेकिन इसके साथ साथ तो औरत के लिए यानी बांदी के लिए जो है वो उसका पीठ और उसका पेट, ये भी दोनों शामिल है, क्योंकि उसकी तरफ देखना जो है वो किस चीज़ के लिए, फितने का बहस, इसी वजह से वो भी शामिल है।
تو چونکہ یہ آزاد اور باندی میں اسی وجہ سے فرق کیا گیا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تو باندی نے جو ہے وہ کیا تھا دوپٹہ اڑائے ہوا جا رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے کالی یعنی اے باندی تم کیا کرو, تم یہ دوپٹہ ہٹاؤ. یہاں پر مشتبہ ہوگی کہ آپ آزاد عورت ہو یا باندی عورت, چونکہ ان ہر چیز میں جو ہے باندی اور یعنی باندی اور آزاد عورت کے احکام میں فرق ہے نا. یہ آزاد عورت کا باندی عورت سے ڈبل ہوتا ہے, سزا میں ہر چیز میں فرق ہے, آدھا آدھا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اس میں فرق کیا گیا ہے. دیکھو والرکبۃ عورتین وبدن المرأۃ الحرۃ کلہ, اور عورت کا پورا آزاد عورت کا آزاد عورت کی بدن کا پورا جو ہے وہ کیا ہے عورت ہے. الا وجہہا, سوائے چہرے کے, وکفیہ, عورت سوائے کس چیز ہتھیلیوں کو. یہ مقصد نہیں کہ اگر کوئی جو ہے کوئی عورت جو ہے وہ کیا ہے یہ نماز میں جو ہے وہ چہرے کو چھپائے تو اس کا نماز نہیں ہوگا. نہیں, نماز ہوگا لیکن شامل نہیں ہے, یعنی ضروری نہیں ہے. اگر چھپائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. کوئی پارک میں نماز پڑھو, کوئی باہر جائے مارکیٹ میں نماز پڑھ رہی ہو تو پھر اس کے لیے چھپانا لازم ہے, کیونکہ باہر جو ہے عورتوں مردوں سے کیا چہرے کو چھپانا آج کل جو ہے مختبی قول کے مطابق جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. وما كان عورة من الرجل, اچھا وکفیہ فهو عورت. دیکھو وما كان عورة من الرجل, اور جو سطر جو ہے مرد کا ہے فهو عورت من الامۃ, اور وہ وہی کیا وہی سطر جو ہے باندی کا ہے. وبطنها وظهر عورت, اور اس کا اور مرد کا چونکہ پیٹ اور پیٹ جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں, لیکن باندی کا پیٹ اور پیٹ بھی سطر میں شامل ہوگا. ومن لم یجد ما یجزی, آگے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا کپڑا ہو جو ناپاک ہو, کیا ہو جو ناپاک ہو, تو پھر اب اس کے پاس جو ہے اس کے دھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اور دوسرا صاف کپڑا بھی نہیں, تو اب یہ کیا کرے. تو امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ اس کی دو صورتیں بندی ہے, یا تو وہ چوتھائی سے کم ہوگا ناپاک, تو پھر اس کے لیے تو لازم ہوگا, کیا ہوگا اس کے لیے لازم ہوگا کہ اسی چوتھائی سے کم کپڑے میں کیا کرے نماز پڑھ لے. لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ ہو, کیا ہو چوتھائی سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو ناپاک ہو, تو پھر اس صورت میں اس کو دو اختیار ہو, چاہے اس کپڑے کو اتار کر کے ننگا بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کرے, ننگا بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھ لے, اور چاہے جو ہے اسی ناپاک کپڑے میں جو ہے وہ کیا کر لے نماز پڑھے. دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گا. لیکن امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناپاک کپڑے پہنے ہوئے جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ ننگی سے افضل ہے. کیونکہ کیا یہ پاکی اور ناپاکی کا ریلیشن کس سے ہے, صرف صلاۃ سے ہے نا. باقی اگر میں جو ہے میرے ناپاک کپڑے ابھی یہاں پہنے ہوئے تو کوئی بھی میرے اوپر گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوں. لیکن یہ سطر کا چھپانا جو ہے ہر حالت میں, نماز کے حالت میں اور بغیر نماز کے حالت میں, دونوں صورتوں میں چھپانا لازم ہے. اسی وجہ سے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سطر جو ہے وہ چھپانا یعنی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے. کس سے, ننگے ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا, ورنہ دونوں جائز ہوں گے. دیکھو ومن لم ما یزید به نجاست, اور اگر کوئی شخص نہ پائے ایسی چیز جس کے ذریعے سے نجاست کو زال کیا جائے, صلماها, تو پھر وہ کیا کرے اور اسی کپڑوں کے ساتھ تو وہ نماز پڑھے, ولم یعد, اور اس کی قضا بھی نہ کرے, اس کا نماز ہو جائے گا. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو چونکہ اب اس کی وسعت میں یہ ہے کہ وہ اس ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے تو ناپاک میں ہو جائے گا. ولم یجد ثوبا صلى عريانا قائدا. اچھا دوسری صورت میں نے یہاں پر امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں ذکر کی, وہ میں نے بتا دیا ہدایہ سے, سمجھا کہ ہدایہ میں یہ بات مذکور ہے. اچھا آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سر سے کپڑے ہی نہ ہو, کیا ہو سر نہ ناپاک کپڑے ہو نہ پاک کپڑے ہو, تو پھر جو ہے وہ ننگے ہو کر جو ہے وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اگرچہ جو ہے یہ سطر کو چھپانا جو ہے وہ شرط ہے, لیکن جب کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہو, سمجھا گئے, وہ کپڑوں پر قادر ہی نہ ہو, تو پھر کسی طرح سطر چھپائے, تو پھر اسی ننگے حالت میں وہ نماز پڑھیں گے, یعنی ننگے حالت ہونے میں نماز ہونے کا وہ مکلف ہوگا. وہ کسی طرح, اور اس کے لیے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے, بیٹھ کر اتحیہ کی شکل میں کیا کرے, وہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھ لے.
کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سطر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی جو عورت غلیظہ ہوتے ہیں نا، عورت غلیظہ جو ہے یا عورت غلیظہ جو تو جانتے ہو نا، یعنی یہ شرمگاہ وغیرہ کا چھپانا، تو بیٹھنے کی حالت میں چونکہ وہ جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے افضل ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ سمندر سے آئے، وہ سمندر میں تیر رہے تھے، سمجھے سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو سمندر کی کیا اس کی پریشر نے، سمندر کی پریشر نے اس کے سارے کپڑے اتار دیے تھے، کیا کیا تھے، کپڑے اتار دیے تھے۔ تو وہ جب ساحل پر پہنچی تو اس نے سب نے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس علیکم، کہ تم لوگوں پر کوئی حرج نہیں، یعنی آپ لوگوں نے ٹھیک کیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھا۔ ومن لم یجد ثوبا، اور جو شخص جو ہے وہ نماز وہ کپڑے نہ پائے، صلی عریانا قاعدا، تو وہ کیا کرے، بیٹھ کرو ننگے ہونے کی صورت میں نماز پڑھے۔ یومی بھی رکوع کرے اشارے کے ساتھ، والسجود، سجود بھی کرے کس چیز کے ساتھ، اشارے کے ساتھ۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا، پس اگر اس نے جو ہے وہ کیا کرے، کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھی، اجزہ، تو اس کا نماز جائز ہو جائے، والاول افضل، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ وینوی، دوسری 5 ہو گئے نا، 4 تو پہلے پڑھے تھے، چھٹا ہو گیا، اور یہ کون سا ہے، یہ 5واں ہے، سمجھے، یہ 5 ہے۔ وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا، 5ہی نمبر پر کیا ہے، نیت کرنا، کیا نیت کرنا، نماز کے لیے نیت کرنا، تو نماز کے لیے نیت کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ شرائط میں سے ہے، سمجھا کہ اب نیت کسی طرح کے، نیت کسی کی تھے، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، کیا ہے یہ، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، لیکن زبان سے جو کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں کس چیز کی، 2 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت ظہر کی، سمجھ آ گئی ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رضا کی خاطر، تو اس طرح جو ہم نیت کرتے ہیں وہ تو یہ جو ہے انسان کے لیے جو ہے، یعنی قولان جو ہے انسان کے لیے مستحب ہے، ورنہ اگر کوئی جو ہے صرف دل میں نیت کرے کہ میں نیت کر رہی ہے، یعنی میں نماز پڑھتی ہوں، تو پھر فوراً اللہ اکبر کہے، باقی زبان سے کوئی نیت ادا نہ کرے، تب بھی اس کا نماز ہو جائے گا، لیکن زبان کے ساتھ افضل ہے۔ دیکھو، اور نیت تکبیر تحریمہ میں کوئی بھی درمیان میں فصل نہیں ہونا چاہیے، کیا، یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یا تو یعنی آپ نے نیت کی نماز کی، پھر جو ہے کوئی کام جو ہے وہ کیا کھانا وغیرہ پکا لیا، پھر دوبارہ جو ہے فوراً اللہ اکبر نہیں، بلکہ پہلے نیت کرو، پھر اس کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھ لو۔ وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ، اور نماز کے لیے 5 شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کے لیے نیت کرے، التی، وہ نیت، يدخل فيها، جس بنیت، یعنی اس نیت کے ساتھ اس نماز میں کیا کرے، داخل ہے۔ تو دیکھو، فرض کے لیے نیت تو یہی ہے کہ ہم تعین، رکعت کی تعین بھی کریں گے، رکعت تو ہوتے ہیں، رکعت کی تعین ضروری ہے، وقت کی تعین ضروری ہے، کیا ہے، وقت کی تعین ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں فرض پڑھتی ہوں، سمجھا کہ، لیکن یہ سنت کے لیے، سنت مؤکدہ، نفل کے لیے بس مطلقاً یہ کہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ جو کہ یعنی فرض نماز کے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا سنت مؤکدہ، اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کا بھی نام لے کر، یعنی میں سنت پڑھتی ہوں، تو یہ کہہ لے، یہ بہتر ہوگا۔ وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ، یعنی کوئی بھی کیا، نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی بھی کسی بھی عمل کے ساتھ جو ہے فصل نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے آخری شرط بتاتے ہوئے، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، قبلے کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ پھر ایک عین قبلہ ہوتا ہے نا، عین قبلہ سے مراد خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اور ایک ہوتے ہیں مسجد حرام کی طرف منہ کرنا، تو جو لوگ جو ہے مکہ میں رہتے ہیں، کیا ہے، مسجد حرام کے اندر رہتے ہیں، کیا، مسجد حرام کے اندر رہتے ہیں، تو اس کی طرف، چونکہ وہ کعبہ، اس کو کعبہ جو ہے، کعبہ شریف اس کو نظر آ رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف، وہ عین خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن چونکہ ہمارے لیے جو ہے ہم دور ہیں، ہمیں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کی جہت کی طرف، کیا، مسجد حرام کی جہت کی طرف ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، وہ کرے۔ پاکستان کا جو ہے وہ ہے مشرق ہے، سمجھ آ گئی، مشرق نہیں، مغرب، ان کا جو ہے نا پاکستان کا قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، سمجھے، جو بھی ہو، لیکن مغرب، اس چاہے اسلام آباد میں رہتے ہو یا کھرک میں یا پشاور ہے، جو بھی جس علاقے میں بھی رہتے ہو، لیکن مغرب کی طرف منہ کرنا ہمارا قبلہ ہے، سمجھ آ گئے، ہمارا قبلہ جو ہے مغرب کی طرف بنتا ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کس طرف ہے، بہرحال
ایک شرط یہ ہے کہ کس چیز کے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سفر میں انسان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کسی سفر میں انسان ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ، اور اس کا پوچھنے اس سے یعنی کسی سے پوچھنے والا بھی نہ ہو، یعنی جس سے پوچھا جائے کہ قبلہ کسی طرف ہے، تو پھر زن غالب کا اعتبار ہوگا. کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ زن غالب کا اعتبار. یعنی وہ سوچ سمجھ لو پہلے جو ہے، اگر پاکستان دیکھو میں نے بتایا نا کہ پاکستان کا جو ہے وہ مغرب کی طرح ہے، تو جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس کی طرف منہ کر لے. سمجھ آ گئے؟ اگر سے کوئی اینگل سے ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ لیکن ہمارا یہ پاکستان کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مغرب کی طرف ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے پھر مغرب ہمارے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے، یعنی قبلہ کا متعین ہونا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے تو زن غالب کرے. سمجھے؟ دل سے پوچھ لے کہ کیا، یعنی دل سے فتویٰ لے کہ کس طرف ہو سکتا، تو پھر زن غالب کے مطابق جو ہے نماز پڑھ لو. پھر اگر کسی نے نماز کے اندر آپ کو بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے، یا آپ کا دوبارہ ارادہ بدل گیا کہ نہیں اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے، تو پھر نماز کے اندر جو ہے وہ کیا کر لو؟ موڑ لو اس کی طرف جس طرف زن غالب ہے یا کسی نے بتایا. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھ لی پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس طرف ہے جہت، سمجھ آ گئے، تو پھر آپ کا نماز ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں جب آپ نے سوچا بچار کیا اور زن غالب کیا ہو کہ ہاں اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے اسی طرح، یعنی زن غالب کیا ہے، لیکن آپ نے بغیر گمان بغیر سوچے بچار کے فوراً جو ہے کسی ایک طرف کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ کا نماز نہیں ہوگا. اگر قبلہ جو ہے وہ کیا دوسری جہت سے نکل آ گیا. سمجھ آ گیا؟ اس طرح اگر کوئی امام جو ہے وہ جماعت میں کھڑا ہو، اندھیرا ہو گیا نا، سمجھ آ گئی ہو، اب امام نے زن غالب کیا ادھر منہ کیا، سمجھ، مشرق کی طرف منہ کیا، اور یہ کیا مقتدی لوگوں نے جو ہے زن غالب کیا کس چیز کے؟ مغرب کی طرف نماز پڑھا تو پھر ان سب کا نماز صحیح ہو جائے گا اس صورت میں جبکہ مقتدی جو ہے کس سے آگے نہ ہو جائے، یعنی جگہ کے لحاظ سے جو ہے وہ امام سے آگے نہ ہو. سمجھ آ گئے؟ یہ نہ کہ امام پیچھے اس نے زن غالب کرتے ہیں تو امام سے آگے ہو، تو پھر چونکہ امام کی جو ہے وہ تو پھر مقتدی امام بن گئے، امام مقتدی بنے. امام کا آگے ہونا ضروری ہے، مقتدی کا پیچھے ہونا ضروری ہے. لیکن اگر امام کی پیچھے اس نے زن غالب کیا ہو، ایک مقتدی نے ادھر مشرق کی طرف پڑھا، ایک مقتدی نے شمال کی طرف پڑھا، ایک مقتدی جنوب کی طرف، تو پھر قبلے کا تو یعنی مختلف اطراف کی طرف نماز پڑھا. لیکن کب؟ جب کہ امام کی پیچھے نماز پڑھا تو پھر سب کا نماز ہو جائے گا، کیونکہ زن غالب سب کی ٹھیک تھی، زن غالب پر اعتبار ہوگا. دیکھو آخری وہ ہے تو پھر بس کرتے ہیں. دیکھو وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لَا يَكُونَ خَائِفًا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے مگر یہ کہ کوئی ڈرا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں منہ کروں گی کس چیز کے؟ قبلے کی طرف، تو پھر دشمن مجھ پر حملہ کریں گے. تو پھر جس طرف وہ چاہتا ہے، جس طرف اس کے لیے آسان ہو، تو پھر اس طرف جو ہے منہ کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا. فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، پس اگر کسی کو ڈر بس وہ جس طرف چاہے، یعنی جس طرف اس پر قدرت ہو اسی طرف نماز پڑھے. فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، تو پس اگر کسی پر قبلہ اشتباہ ہو گیا کہ کس طرف قبلہ ہے، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَن يَسْأَلُهُ، اور نہیں ہے کوئی ایسا آدمی کہ اس سے پوچھا جا سکے. تو کیا اشتہارا تو اشتہاد کرے، زن غالب کرے، وصلی اور نماز پڑھے. فَإِنْ عَلِمَ، پس اگر وہ جانے ان اخطأ بعد ما صلی، کی نماز کے بعد وہ خطا کر گئے، یعنی قبلہ تو اس طرف تھا، اس نے کیا کرے نماز اس طرف پڑھا، فلا اعادۃ علیہ، تو پھر اس پر نماز نہیں اعادہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم نہیں ہوگی. وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ، پس اگر اس نے جان لیا کہ قبلہ اس طرف ہے، وہ فی الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نماز میں تھا، استدار الی القبلۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف پیر لے. وہ بنا علیہا، یعنی سرے سے شروع نہ کرے، بس تو درمیان میں پیر لے، یعنی سلام نہ پھیرے بلکہ قبلے کی جانب جو ہے وہ پہلے وہ بنا علیہ اسی نماز پر بنا ہوگا جو پہلے جو دوسری جہت پر پڑھا تھا نا، وہی یعنی 2 رکعت جو ہے مشرق کی طرف پڑھا. پھر ان کو پتہ چلا کہ مغرب کی طرف وہ کیا ہے قبلہ ہے، تو جو مشرق کی طرف 2 نماز پڑھے وہ بھی صحیح ہو گئے، اور باقی جو مغرب کی طرف پڑھیں گے وہ بھی صحیح ہوں گے. سمجھ آ گئی ہو؟ اگر کوئی اشکال ہو یا سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہو. طالبات تیاری کر لو، سمجھ آئے. انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو نوٹس پر ٹیسٹ بھیج دوں گی PDF میں. پھر آپ لوگوں کو کسی رجسٹر میں جو ہے حل کر کے کیا کر لینا ہے، مجھے پرسنل نمبر پر بھیج دے اس کا پکچر. کوئی سوال ہے؟ آپ اپنا نمبر بھیج دیں. میرا نمبر وہ جو مختصر القدور شروع میں جو میں نے وہ بھیجا تھا نا،
یا وہ کل میں نے مین گروپ پر میں نے وہ بھیجا ہے، عربی کا معلم کا کچھ پی ڈی ایف بھیجا ہے، وہاں پر جو میں نے بھیجا ہے عربی کا معلم لکھا ہوا ہے وہی میرا نمبر ہے۔ اچھا، وہ کیونکہ ہمارے عربی پاس کی نہیں ہے، معلم کلاس نہیں ہے وہ گروپ وہ نہیں ہے ہمارے پاس شاید آسما۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارا میں آپ تو کے گروپ پہ بھیج دوں گی۔ جی ہمارے گروپ میں بھیج دیں۔ اور ٹیسٹ جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کرنے والا ہوگا۔ کیا یعنی جب میں کل پی ڈی ایف بھیج دوں گی نا، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا مختصر القدری کا، جب میں پی ڈی ایف بھیج دوں تو پھر وہی میرا نمبر ہو جائے گا نا۔ اچھا، جی ٹھیک ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی، یعنی کل جب میں ٹیسٹ بھیجوں گی نا تو پھر میں اپنے نمبر ہی سے بھیجوں گی نا، تو وہی میرا نمبر ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو تیاری کر لو طالبات، صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔